یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب 3 لیولز اور ان کے آگے 9 ذیلی درجات پر مشتمل ہے اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیا بھی ہے۔ یہ اس وقت پوری دنیا میں حکیم شہباز حسین نوان سوہدرا تحصیل وزیرآباد ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کرشماتی نظام تشخیص طب کا نام استعمال کر کے جعلی نقشے پیش کر کے جتنے دعوے دار ہیں فراڈی، جھوٹے اور نوسر باز ہیں، ان سے محتاط رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ کچھ عرصہ سے دماغی مریضوں کی جو تعداد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بھی روز کوئی نہ کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے جو دماغی مریض ہوتا ہے، اور ایسے مریض جو ہوتے ہیں یہ ذاتی طور پر تو جس خطرناک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن ان کا خاندان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسے مریض جو دماغی مریض ہوں، وہم، فکر، وسواس، جنون، وحشت سے آگے پاگل پن تک پہنچ چکے ہوں، ان کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا نسخہ جو ہے وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ بالکل آسان سا نسخہ ہے اور اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے مریض جو ہیں وہ بہت جلد جو ہیں وہ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصہ کے علاج سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو ایسے مریض ہوتے ہیں یہ خشکی سردی یا خشکی گرمی کے مریض ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ جب خشکی گرمی بڑھتی ہے تو پھر ان کے جسم میں صداع کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ صداع جب بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کا جو ہے دماغی توازن وہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بہت بڑے اپنے وقت کے دانشور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی مختلف عادات کی وجہ سے، نشہ کی وجہ سے یا پھر اپنے ساتھ ہونے والے کچھ حادثات کی وجہ سے وہ دماغی مریض بن جاتے ہیں۔ اس میں دوسرے تمام عوامل جو کار فرما ہوتے ہیں ان پر بھی غور کر کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی بندے کو ذہنی پریشانی لاحق ہے، وہ ٹینشن میں ہے، تو اگر اس کے عزیز و اقارب، دوست، احباب اس پریشانی کو دور کر دیں تو ایسے مریض جو ہیں وہ اکثر اس اذیت سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن بعض صورتوں میں جب یہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہو جائے تو پھر ایسے مریض ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آخر میں پاگل پن تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کا مزاج جو ہے وہ سوداوی ہوتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی زبان میں اس کو ایسڈک کہا جاتا ہے، یعنی تذابیت والا مزاج۔ طب یونانی کی زبان میں ہم اس کو سوداوی کہتے ہیں اور قانون مفرد اعضاء کی زبان میں ہم اس کو عضلاتی مزاج کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ریمند اسارہ لینا ہے 50 گرام، اس کے بعد آپ نے ترکٹا یعنی 50 گرام ریوند اسارہ اور 50 گرام ترکٹا۔ ترکٹا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: فلفل دراس، فلفل سیاہ اور سنڈ، یعنی مگھا، کالی مرچ اور سنڈ، یا جس کو سونٹ بھی کہا جاتا ہے، خشک ادرک۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے 50 گرام لینی ہے، یعنی ریوند اسارہ اکیلا 50 گرام اور اس کے برابر وزن آپ نے ترکٹا ڈالنا ہے۔ اس کو یہ تینوں چیزوں کو برابر وزن لے لیں اور یہ 50 گرام بن جائے، یا اس کا صفوف بنا لیں، اس میں سے 50 گرام لے کے اس نسخہ میں شامل کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں یعنی ترکٹا کا صفوف
یہ 3 چیزوں کا، ترکٹا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کا صفوف. تو یہ ترکٹا 50 گرام اور ریوند اسارا 50 گرام دونوں کو خوب رگڑائی کریں. اس کی کم از کم 1 گھنٹہ اس کو کھرل میں ڈال کے رگڑائی کریں، اور پھر اس کے 500 ملی گرام والے آپ نے کیپسول بھرنے ہیں. ایسے مریض کو یہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہ صبح نہار منہ 12 بجے کھانے سے پہلے اور شام کو بھی کھانے سے پہلے ایک یہ کیپسول جو ہے وہ تازہ پانی کے ساتھ، اگر موسم ٹھنڈا ہے تو نیم گرم پانی کے ساتھ یہ آپ نے کیپسول کھلا دینا ہے. اس سے مریض کو، بعض مریضوں کو تو فوری طور پہ ہی دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض مریضوں کو اگر معدہ زیادہ سخت ہو یا قبض بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں پھر ان کو دست نہیں آتے. آپ نے ایک دن پہلے آپ دیکھیں کہ اگر کسی مریض کو ایک کیپسول سے دست آنے شروع ہو گئے ہیں، اس کو لوز موشن شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو دوسرا کیپسول 12 بجے نہیں دینا، پھر وہ آپ نے رات کو دینا ہے. اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ مریض کو بہت زیادہ موشن نہ آئیں. اگر بہت زیادہ موشن آ جائیں تو پھر وہ مریض کمزور ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح پہلے ایک کیپسول دے کے دیکھیں، اگر اس کو موشن نہیں آئے تو 12 بجے بھی دے دیں. اگر 12 بجے کے بعد موشن شروع ہو جائیں تو پھر اس کو رات کو کیپسول نہیں دینا. پھر آپ 2 کیپسول روزانہ کے حساب سے 8 سے 10 دن تک اس کو مسلسل یہ دوائی استعمال کروائیں. اگر کسی مریض کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دست نہیں آ رہے تو آپ اس کو کیپسول کی مقدار بڑھا سکتے ہیں. یہ 5 مسل کا نسخہ بن جاتا ہے. غدی اعصابی مسل، جو طبیب ہیں، قانون مفروضہ کے معالج ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اس نسخہ کے استعمال سے باڈی سے جتنا صفرا بہت زیادہ جمع اگر باڈی میں ہے تو وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ جسم سے نکل جائے گا. اب اس کے دوران استعمال آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کو تمام جو خشک سرد اور خشک گرم چیزیں ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، کھٹی چیزیں بند کر دینی ہے. دیسی گھی کا استعمال کروانا ہے اور چھوٹے بکرے کی گوشت کی یخنی کا استعمال کروانا ہے. کدو، ٹنڈے، شلجم وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کروانے ہیں. اور اس نسخہ کو آپ نے سب سے پہلے مریض کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم آپ نے 8 سے 10 دن پہلے استعمال کروانا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی بہتر ہو گئی ہے تو پھر آپ نے 8 دن کے لیے اس کو بند کر دینا ہے. 8 دن کے بعد پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ 8 دن کے لیے استعمال کروانا ہے. پھر 8 دن بند کر دیں، پھر 8 دن استعمال کروائیں. اس طرح اس نسخہ کو 3-4 ماہ تک بتدریج استعمال کرتے رہنا ہے. اور اگر کسی مریض کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 8-10 دن میں بہتر نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو ریگولر یوز کرواتے رہنا ہے. اور ساتھ گرم تر اور تر گرم غذائیں اور دوائیں جو ہیں وہ استعمال کروانی ہیں. اس نسخہ کے استعمال سے انسانی جسم میں جو موجود ضرورت سے زیادہ صداع ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور بتدریج مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. اس نسخہ کے استعمال کے دوران اپنے مریض کو کوشش یہ کرنی ہے کہ دیسی گھی، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ یہ زیادہ مقدار میں استعمال کروائیں. اس کے ساتھ اگر اطباء کرام کوئی دوسری ادویات بھی استعمال کروانا چاہیں تو وہ کم از کم 8 دن کا پہلے یہ ایک جلاب کا کورس مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوسری مزاج کے مطابق ادویات استعمال کروا سکتے ہیں. ویسے اس کے جب یہ آپ مریض کو جلاب کی کیفیت بن رہی ہوگی، آپ نے 8-10 دن اس کو مسلسل ہلکے ہلکے جلاب دینے ہیں، تو اس دوران آپ نے مریض کو کوئی اور دوسری دوائی استعمال نہیں کروانی. اگر مریض کے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہو یا کمزوری سی محسوس کر رہا ہو تو یا اس کو کوئی اور مسائل آ رہے ہوں تو پھر آپ اس کے مطابق کوئی ہلکی پھلکی میڈیسن دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.